میں اپنی کالی اور بدصورت بیوی سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کی جائیداد پر قبضہ جما کر اسے مار کر پانی والی ٹینکی میں پھینک دیا اور خود شہر جا کر دوسری شادی کر لی۔ عیش کرنے لگا۔ 3 سال بعد جب پہلی بیوی کی جائیداد ختم ہو گئی اور دوسری بیوی چھوڑ کر چلی گئی تو واپس گاؤں کا رخ کیا۔ مگر جیسے ہی اپنی حویلی پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر دل دہل گیا۔ میری کالی بیوی جو مر چکی تھی وہ تو بس تھوڑا صبر ارشد، تھوڑا صبر اور یہ کالی ناگن خود اپنی دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گی۔ میں نے اپنے آپ سے یہ الفاظ تب کہے جب کلثوم میرے لیے گرما گرم چائے کی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی کالی بھدی کلائیوں پر سونے کی چوڑیاں یوں کھنک رہی تھی جیسے کسی خزانے پر پہرا دیتی زنجیریں ہوں۔ میں ارشد ہوں، ایک ایسا شخص جسے دنیا لالچی اور خود غرض کہتی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک غریب گھرانے کا چشم و چراغ تھا جہاں حسن تو تھا مگر پیسہ نہیں تھا، اور اس دنیا میں حسن کی قیمت بھی تب لگتی ہے جب جیب بھاری ہو۔ میری زندگی کا واحد مقصد اس غربت سے نکلنا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ اور میری قیمت تھی کلثوم۔ وہ گاؤں کی سب سے امیر عورت تھی، ایک وسیع و عریض حویلی، میلوں پر پھیلی زرعی زمینوں اور نہ جانے کتنے بینک بیلنس کی اکلوتی وارث۔ لیکن وہ بدصورت تھی، اتنی بدصورت کہ گاؤں والے اس کا نام لیتے ہوئے بھی جھجکتے تھے۔ کالا رنگ، موٹے نقوش اور ایک عام سی شکل و صورت، مگر میرے لیے وہ بدصورت نہیں تھی۔ وہ میرے لیے سونے کی کان تھی، ایک ایسا راستہ جو مجھے سیدھا میری منزل تک لے جاتا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی ایک حادثے میں گزر گئے تھے اور وہ اس بے تحاشا دولت کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی دیکھ بھال ایک پرانے منشی اور چند نوکروں نے کی تھی، مگر وہ محبت کی پیاسی تھی، اتنی پیاسی کہ اسے میری آنکھوں میں چھپا لالچ نظر ہی نہ آیا۔ میں نے اس سے شادی صرف اور صرف اس کی جائیداد کے لیے کی تھی، اس کی جائیداد کے لیے کی تھی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ مجھ جیسا پربرو جوان اس کالی کلثوم سے شادی کیوں کر رہا ہے۔ وہ میری شرافت کے گن گاتے تھے اور میں دل ہی دل میں ان کی سادگی پر ہنستا تھا۔ شادی کا پہلا دن تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے محبت کا وہ جھوٹا ناٹک کرنا ہے جو اس کے دل جیت لے۔ وہ سہمی ہوئی، اپنے بھاری عروسی لباس میں سمٹی بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے بڑی نرمی سے کہا، کلثوم، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ تم سوچ رہی ہو کہ میں نے تم سے دولت کے لیے شادی کی ہے نا؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں کا خوف چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا تھا۔ میں مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس کی میں مہینوں سے مشق کر رہا تھا۔ نہیں کلثوم، مجھے تمہاری دولت سے کوئی غرض نہیں، مجھے تمہاری سادگی اور تمہاری نیک سیرتی بھا گئی ہے۔ لوگ تو صرف ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن میں نے تمہارے دل کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ میرے یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل پر لگے۔ وہ جو شاید ساری زندگی اپنی بدصورتی کے طعنے سنتی آئی تھی، اس کے لیے یہ الفاظ کسی معجزے سے کم نہ تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً اس کے آنسو پونچھے۔ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں گا کلثوم، بس بہت ہو گیا، اب تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ میری نظریں کمرے کی قیمتی اشیاء کا جائزہ لے رہی تھی اور میرے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا کردار بخوبی نبھانا شروع کر دیا۔ میں اس کے لیے روز گجرے لاتا، حالانکہ مجھے پھولوں کی مہک سے سخت نفرت تھی۔ میں اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتا، چاہے وہ کتنا ہی بے ذائقہ کیوں نہ ہو، اور پھر اس کی تعریفوں کے پل باندھتا۔ کلثوم، تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، ایسا جادو میں نے زندگی میں کبھی نہیں چکھا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھتی۔ اس کا چہرہ جو پہلے مکروہ لگتا تھا اب مجھے قابل برداشت لگنے لگا، شاید اس لیے
کہ اس چہرے کے پیچھے چھپی دولت اب میری دسترس میں آنے والی تھی۔ وہ محبت کی اتنی پیاسی تھی کہ میرے جھوٹے ناٹک کو حقیقت سمجھ بیٹھی۔ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے دنیا کا بہترین شور سمجھتی تھی۔ میں صبح اٹھتا تو وہ میرے جوتے میرے سامنے رکھتی، میرے کپڑے استری کر کے تیار رکھتی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھتی۔ ارشد آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ ارشد آج آپ کی طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے؟ ارشد آپ کے لیے آپ کی پسند کا حلوہ بنایا ہے۔ اس کی یہ خدمت گزاری دیکھ کر مجھے کبھی کبھی گھن بھی آتی تھی، مگر میں اپنے مقصد کو نہیں بھولا تھا۔ میں نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ایک دن ہم حویلی کے باغ میں بیٹھے تھے۔ وہ میرے لیے پھل کاٹ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ایک گہری سانس لی۔ کیا ہوا ارشد؟ آپ کسی سوچ میں ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کلثوم، میں سوچ رہا تھا کہ تم کتنی نیک ہو۔ میں اس قوم کے غریبوں کا کتنا خیال رکھتی ہو۔ تم نے جو یتیم خانہ کھول رکھا ہے وہ کتنا بڑا کام ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر ارشد؟ وہ گھبرا گئی۔ یہی کہ تم اتنی بھولی ہو کلثوم۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ تمہاری اس دولت پر نہ جانے کتنوں کی نظر ہے۔ تمہارے یہ پرانے منشی، یہ نوکر چاکر، مجھے ان پر بھروسہ نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہاری اس نیکی کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور تمہیں دھوکہ دے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ارشد۔ ابا کے جانے کے بعد منشی جی ہی سب کچھ سنبھال رہے ہیں، لیکن مجھے حساب کتاب کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ میں نے فوراً موقع غنیمت جانا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ میں تمہارا شور ہی نہیں، تمہارا دوست اور محافظ بھی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ہر وہ چیز محفوظ رہے۔ کلثوم کی آنکھوں میں میرے لیے تشکر اور محبت کا ایک سمندر امڈ آیا۔ مجھے آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے ارشد۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ بس آپ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ کبھی نہیں کلثوم، کبھی نہیں۔ میرے دل میں کہکے گونج رہے تھے، بیوقوف عورت، میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا؟ ابھی تو اصل کھیل باقی ہے۔ میں نے اس کے دل میں شک کا وہ بیج بو دیا تھا جو بہت جلد ایک تناور درخت بننے والا تھا، اور اس کی چھاؤں میں میں اپنی کامیابی کا جشن منانے والا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ وقت دور نہیں جب یہ ساری جائیداد، یہ حویلی، یہ زمینیں، سب کچھ قانونی طور پر میرا ہوگا۔ میں نے اسے گلے لگائے رکھا۔ اس کی بے وقوفانہ محبت پر مجھے ترس بھی آ رہا تھا اور اپنی کامیابی پر فخر بھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کبھی نہیں کلثوم، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری نبھانا جانتا ہوں۔ وہ میری باتوں سے مطمئن ہو کر مجھ سے الگ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں جو اعتماد تھا وہ میری سب سے بڑی جیت تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے آہستہ آہستہ حویلی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا شروع کر دی۔ میں نے پرانے منشی کے حساب کتاب میں خامیاں نکالنا شروع کی۔ کبھی کہتا کہ فصلوں کا حساب ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتا کہ نوکروں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ کلثوم کم پڑھی لکھی تھی، اسے ان پیچیدہ حسابات کی بھلا کیا سمجھ آتی؟ وہ صرف میری ہاں میں ہاں ملاتی۔ ارشد، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگا۔ مجھے ان منشی جی پر بھروسہ تو ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی۔ میں نے فوراً کہا، نہیں نہیں کلثوم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بے ایمان ہے، لیکن وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان سے حساب کتاب سنبھالا نہیں جاتا، اور سچ کہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کی اس غفلت کا کوئی اور فائدہ نہ اٹھا لے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز قانونی طور پر اتنی مضبوط ہو کہ کوئی باہر والا ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ تقریباً ایک سال اسی شطرنج کی بساط پر مہرے چلتے گزرا۔ میں نے اس ایک سال میں کلثوم کا اعتماد پوری طرح جیت لیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں ہی اس کا واحد ہمدرد ہوں۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں نے شہر سے کچھ قانونی کاغذات بنوائے تھے۔
یہ دراصل جائیداد کی منتقلی کے کاغذات تھے جن پر لکھا تھا کہ کلثوم اپنی تمام جائیداد، یہ حویلی، زمینیں اور بینک بیلنس سب کچھ بخوشی میرے نام کر رہی ہے۔ میں وہ کاغذات لے کر اس کے پاس آیا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑوں پر کڑھائی کر رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کلثوم، آج میں تمہارے مستقبل کو محفوظ کرنے کا سارا انتظام کر کے آ گیا ہوں۔ وہ حیرت سے بولی، کیسا انتظام ارشد؟ میں نے کاغذات اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ کچھ سرکاری کاغذات ہیں، ان پر تمہارے دستخط یا انگوٹھے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں قانونی طور پر تمہاری تمام جائیداد کا منتظم بن جاؤں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ کل کو کوئی بھی شخص، چاہے وہ منشی ہو یا کوئی دور کا رشتہ دار، ہماری کسی بھی چیز پر دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ سب کچھ میری کنٹرول میں ہوگا، یعنی مکمل طور پر محفوظ۔ کلثوم نے ایک نظر ان کاغذات پر ڈالی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ بس اتنی سی بات ہے، آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ لائیے، کہاں انگوٹھا لگانا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں ایک فتح کا نعرہ لگایا اور اسٹمپ پیڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے خوشی خوشی انگوٹھا لگا دیا، یہ سوچ کر کہ میں اس کی بھلائی کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔ اس نے ان کاغذات پر انگوٹھا نہیں لگایا تھا، اس نے اپنی موت کے پروانے پر انگوٹھا لگایا تھا۔ اس لمحے میری نظروں میں اس کی حیثیت ایک استعمال شدہ ٹشو پیپر سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے کاغذات سمیٹے اور کہا، تم فکر مت کرو کلثوم، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس دن تمام جائیداد قانونی طور پر میرے نام منتقل ہو گئی، میرے دل پرسکون ہو گیا۔ اب مجھے اس کالی بدصورت عورت کی مزید ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اپنے جھوٹے پیار کا ناٹک بہت کر لیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اپنی زندگی شروع کی جائے۔ میں کئی دنوں سے اس کے خاتمے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ حویلی کے پچھواڑے میں باغ کے آخری کونے پر ایک بہت پرانی اور گہری پانی کی ٹینکی تھی۔ وہ سالوں سے استعمال نہیں ہوئی تھی اور اس کا ڈھکن بھی بھاری بھرکم لوہے کا تھا۔ وہ جگہ ویران تھی اور وہاں دن میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہی جگہ کلثوم کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ اس دن موسم بھی کچھ ابر آلود تھا، شام ڈھل رہی تھی۔ میں کلثوم کے پاس گیا اور بڑی محبت سے کہا، کلثوم، آج موسم کتنا اچھا ہے نا، چلو حویلی کے پچھلے باغ میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ وہ بھلا میری بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ میں اس کا ہاتھ تھامے اسے اس ویران حصے کی طرف لے چلا۔ وہ راستے بھر باتیں کرتی رہی کہ ہم جلد شہر چل کر رہیں گے اور وہاں نیا گھر لیں گے۔ میں صرف ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ میرا دماغ تو بس اپنے منصوبے پر مرکوز تھا۔ ہم ٹینکی کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکی، ارشد، یہاں کتنی ویرانی ہے، یہ ٹینکی تو کتنی پرانی لگ رہی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میں سوچ رہا تھا اسے صاف کروا کر اس میں مچھلیاں پالیں، ذرا دیکھو تو صحیح کتنی گہری ہے۔ وہ معصومیت سے ٹینکی کے کنارے پر جھک کر اندر جھانکنے لگی۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری ہے ارشد، اس میں تو… اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پوری قوت سے دھکا دے دیا۔ ایک دلخراش چیخ بلند ہوئی اور چھپاک کی آواز کے ساتھ وہ ٹھنڈے گہرے پانی میں جا گری۔ میں نے ایک لمحے کو نیچے جھانکا۔ وہ پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین خوف اور حیرت تھی۔ ارشد، ارشد جی، آپ نے کیا کیا؟ مجھے بچا لیں، مجھے باہر نکالیں۔ اس کی آواز ٹینکی میں گونج رہی تھی۔ میں نے اس کی چیخوں کو نظر انداز کیا۔ میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے تیزی سے جھک کر اس ٹینکی کا بھاری بھرکم لوہے کا ڈھکن کھینچا اور اسے ٹینکی کے منہ پر رکھ کر مضبوطی سے بند کر دیا۔ اس کی چیخیں اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی، آزادی کی سانس۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور واپس حویلی کی طرف چل پڑا۔ اسی رات میں نے تمام نوکروں کو جمع کیا اور انہیں بتایا، بیگم صاحبہ کو اچانک اپنے کسی غریب رشتہ دار کی بیماری کی خبر ملی ہے۔ وہ ابھی بھی گاؤں سے روانہ ہوئی ہیں۔
शायद कुछ हफ्तों तक वहीं रहेंगी। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि कलसूम कितनी नेक दिल है और गरीबों की मदद को फ़ौरन पहुंच जाती है। मैंने इन सब को रुखसत किया और एक गहरी इत्मीनान भरी सांस ली। हवेली का बड़ा दिलान अब मुझे काटने को दौड़ रहा था, लेकिन ये खौफ नहीं था, ये इस कैद से आज़ादी का एहसास था। मैंने फ़ौरन अपने कमरे में जाकर अपना मुख्तसर सा बैग तैयार किया, जिसमें इन कागजात के अलावा कलसूम के वो तमाम ज़ेवरात भी थे जो उसने अपनी अलमारी में रखे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चोरी है, मैं उसे अपना हक समझता था। अगले दिन मैंने हवेली के पुराने मुलाजमों को उनका हिसाब किताब चुकता किया और उन्हें अच्छी खासी अजाफी रकम दी, ताकि वो खुशी खुशी यहाँ से चले जाए। मैंने उनसे कहा, बेगम साहिबा अब शहर में ही रहने का इरादा रखती हैं। वो ये हवेली बेचना चाहती हैं, इसलिए अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं। वो बेचारे अपनी वफादारी का दम भरते हुए और मुझे दवाएं देते हुए रुखसत हो गए। कितना आसान था इन बेवकूफ़ों को चलाना। जिस दिन आखिरी नौकर भी चला गया, मैंने हवेली के बड़े दरवाजे पर एक भारी ताला लगाया। इस ताले की चाबी मैंने वही करीब झाड़ियों में फेंक दी और इस माजी की तरफ पलट कर भी नहीं देखना चाहता था। मैं सीधा शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर की रोशनियाँ, ऊंची इमारतें और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, यही तो वो जगह थी जिसके लिए मैं बना था। गाँव की वो घुटन, वो कीचड़ और वो कलसूम की बदसूरत शक्ल, सब कुछ मेरे जहन में महू होने लगा। मैंने आते ही एक आलीशान होटल में क़याम किया। मैंने सबसे पहले इन ज़मीनों के कागजात निकाले जो अब मेरे नाम थे। मैंने शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता किया और उसे गांव की ज़मीनें औने पौने दामों बेचने का इख्तियार दे दिया। मुझे पैसों की जल्दी थी। जैसे ही पहली खेप का पैसा मेरे अकाउंट में आया, मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। मैंने अपने लिए महंगे तरीन सूट सिलवाए, एक चमकती हुई नई गाड़ी खरीदी और एक पोश इलाके में एक लग्जरी अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। मैं अब वो पुराना गरीब अरशद नहीं था, मैं अरशद साहब था, एक ऐसा अमीर कबीर शख्स जिस पर दौलत की देवी मेहरबान थी। मैं क्लब जाता, महंगी शराब पीता और इन तमाम आसाइशों का मज़ा लेता जिनका मैंने सिर्फ ख्वाब देख सकता था। मुझे कभी कभी रात को टैंकी में गिरती हुई कलसूम की चीख याद आती, मगर फिर मैं अपने हाथ में मौजूद कीमती गिलास को देखता और हंस पड़ता। इस छोटी सी कुर्बानी के बदले ये सब कुछ बहुत मामूली था। मेरी माजी को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया था, या कम अज़ कम मैं ऐसा ही सोचता था। ऐसी ही एक रंगीन शाम में शहर के सबसे महंगे क्लब में मेरी मुलाकात रबीना से हुई। वो किसी परी की तरह खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, तीखे नकूश और जदीद लिबास वो कलसूम का मुकम्मल उलट थी। वो एतमाद से भरी हुई थी। उसकी हर अदा में एक नफासत थी जो सिर्फ दौलतमंद माहौल में पलने वालों में होती है। मैंने उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। ये वो औरत थी जो मेरे स्टेटस के शान शान थी, एक ऐसी ट्रॉफी जिसे मैं दुनिया को दिखा सकता था। मैंने अपनी दौलत का रौब डालने में ज़रा भी देर नहीं की। मैंने उसके लिए महंगी तरीन ड्रिंक्स ऑर्डर की, उसे बेशकीमत तोहफ़े दिए। रुबीना भी मेरी दौलत से मरऊब नज़र आती थी। वो जानती थी कि एक अमीर आदमी को कैसे काबू करना है। हम चंद ही मुलाकातों में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। रुबीना, तुम मेरी ज़िंदगी में बहार बनकर आई हो। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है ज़िंदगी अब शुरू हुई है। मैंने एक रात इसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर कहा। वो मुस्कुराही, उसकी मुस्कुराहट भी हिसाब किताब वाली थी। अरशद, आप भी कमाल करते हैं। आप जैसा इंसान किसी को भी अच्छा लग सकता है। मुझे लगा कि यही सही वक्त है। मैंने उससे शादी के लिए पेशकश की और वो फ़ौरन मान गई। हमने एक धूमधाम वाली तकरीब में शादी की, जिस पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। हमारी शादी शहर की सबसे बड़ी खबर बन गई। अब हम दोनों, यानी मैं और मेरी खूबसूरत बीवी, शहर की हर बड़ी पार्टी की जान थे। हम दोनों मिलकर पैसा खर्च करते। रुबीना की फरमाइशें कभी ख़त्म नहीं होती थी।
کبھی اسے ہیروں کا ہار چاہیے ہوتا، کبھی نئی گاڑی، کبھی یورپ گھومنے کی جانا ہوتا، اور میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ ارشد ڈارلنگ، میری ساری سہیلیوں کے پاس لیٹسٹ ڈیزائنر بیگ ہیں، مجھے بھی چاہیے۔ ارشد، یہ چھوٹی گاڑی اب پرانی لگتی ہے، ہمیں نئی اسپورٹس کار لینی چاہیے۔ ارشد، اس ویکینڈ دبئی چلتے ہیں، شاپنگ کرنی ہے۔ میں اس کی ہر بات پر ہاں کہتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میں کلثوم کی جائیداد کو اپنی محنت کی کمائی سمجھ کر لوٹا رہا تھا۔ مجھے اس وقت احساس ہی نہیں تھا کہ جس دولت کو میں بے دردی سے خرچ کر رہا ہوں وہ کوئی سمندر نہیں، بلکہ ایک تالاب ہے جو بہت تیزی سے خشک ہو رہا تھا۔ میں اس عیش میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے آنے والے طوفان کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میری زندگی ایک خواب جیسی تھی اور میں اس خواب سے کبھی جاگنا نہیں چاہتا تھا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، اور پھر سال پر سال گزرتے گئے۔ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ اس خواب کی قیمت کیا تھی۔ 3 سال، پورے 3 سال میں نے ایک شہزادے کی طرح گزارے۔ میں اور روبینہ دنیا کے ہر اس کونے میں گھومے جس کا نام ہم نے سنا تھا۔ ہماری الماریاں دنیا کے مہنگے ترین لباسوں سے بھری تھی، ہماری کلائیاں نایاب گھڑیوں سے سجی تھی، اور ہمارا ہر دن ایک نئی پارٹی اور ہر رات ایک نئی جشن میں ڈوبی ہوتی تھی۔ روبینہ کی فرمائشیں بڑھتی گئیں اور میں ایک غلام کی طرح انہیں پورا کرتا رہا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ دولت کلثوم کی بدصورتی کی طرح لامتناہی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ میں کما نہیں رہا تھا، میں صرف لٹا رہا تھا۔ زوال کا پہلا جھٹکا مجھے اس دن لگا جب میں روبینہ کے لیے اس کی سالگرہ پر ہیروں کا ایک نایاب ہار خریدنے شہر کے سب سے بڑے جیولر کے پاس گیا۔ روبینہ نے وہ ہار پسند کیا تھا اور میں اسے حیران کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اپنا بلیک کارڈ کاؤنٹر پر دیا تو سیلز مین نے اسے مشین میں ڈالا۔ پھر چند لمحوں بعد معذرت خواہ لہجے میں کہا، سر، یہ کارڈ چل نہیں رہا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں اس پر چیخ پڑا، کیا بکواس ہے؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تمہاری مشین خراب ہوگی۔ میں نے دوسرا کارڈ اس نے مانگا۔ میں نے بٹوے سے سارے کارڈ نکال کر اس کے سامنے پھینک دیے۔ اس نے باری باری سب کو آزمایا اور ہر بار اس کا جواب نفی میں تھا۔ سر، آپ کے کسی اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں ہے کہ یہ ادائیگی ہو سکے۔ روبینہ جو میرے ساتھ کھڑی تھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ارشد، یہ کیا تماشا ہے؟ میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے جیولر کو دھمکی دی کہ میں کھا لاؤں گا اور اس کا سٹور خرید لوں گا، اور روبینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ اگلے دن میں سیدھا بینک پہنچا۔ میں مینیجر پر برس پڑا، یہ کیا مذاق ہے؟ میرے کارڈ کیوں بلاک کیے ہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ مینیجر جو کل تک مجھے جھک کر سلام کرتا تھا، آج اس کے لہجے میں کوئی لحاظ نہیں تھا۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، جناب ارشد صاحب، آپ کے کارڈز بلاک نہیں ہوئے، آپ کے اکاؤنٹس خالی ہو چکے ہیں۔ میں کرسی پر گرتے گرتے بچا، کیا مطلب خالی ہو گئے ہیں؟ میں نے پچھلے مہینے ہی گاؤں کی کچھ زمین بیچی تھی، اس کے پیسے کہاں گئے؟ اس نے کمپیوٹر پر دیکھتے ہوئے کہا، جناب، وہ پیسے آپ پچھلے مہینے ہی نکال چکے ہیں، آپ کے نام پر اب کوئی قابل ذکر رقم نہیں بچی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ماتھے کا پسینہ پوچھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی حویلی باقی ہے گاؤں میں، وہ میری ہے۔ مینیجر نے افسوس سے سر ہلایا، جناب، وہ گاؤں کی حویلی ہے، اس کا شہر میں کوئی خریدار نہیں، اور اس کی قیمت اتنی نہیں کہ آپ کا لائف سٹائل چند دن بھی سنبھال سکے۔ میں سکتے کی حالت میں بینک سے باہر نکلا۔ میں کنگال ہو چکا تھا۔ میں جب اپارٹمنٹ واپس پہنچا تو میرا وجود کانپ رہا تھا۔ میں روبینہ کا سامنا کیسے کروں گا، وہ جو پیسوں کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتی تھی؟ اس کو سچ کیسے برداشت کرے گی؟ میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ وہ لانچ میں بیٹھی مہنگے میگزین کے ورق الٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ارشد، آگے کیا ہوا تھا کل؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اور ہاں،
مجھے آج رات کی پارٹی کے لیے جو نیا گاؤن لینا ہے اس کے لیے پیسے چاہیے۔ میں وہیں دروازے پر کھڑا رہ گیا، میری زبان تالو سے چپک گئی۔ اس نے میگزین ایک طرف پھینکا اور میری طرف گھور کر دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ میں نے ہمت جمع کی۔ روبینہ، روبینہ وہ دراصل ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ہمارے سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں روبینہ، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے لاؤنج میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ پھر روبینہ کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ اتنی زور سے ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ارشد، تم کتنا برا مذاق کرتے ہو۔ چلو اب جلدی سے پیسے نکالو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، روبینہ، میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کنگال ہو گیا ہوں۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔ میرا جی کہنا تھا کہ اس کا قہقہ ایک دم بند ہو گیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ نفرت میں بدل گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھا میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز کسی زہریلے ناگن کی پھنکار جیسی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تم کنگال ہو گئے ہو؟ تم تم مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلے؟ ایک دھوکے باز ہو، ایک فراڈیے ہو۔ میں چیخا، روبینہ ہوش میں آؤ، میں تمہارا شور ہوں۔ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ محبت؟ وہ حقارت سے چلائی۔ محبت اور تم جیسا خودغرض انسان جو پیسوں کے لیے کسی کو مار سکتا ہے، وہ محبت کیا جانے؟ تم نے مجھ سے میری خوبصورتی کے لیے شادی کی تھی اور میں نے تم سے تمہاری دولت کے لیے۔ اب دولت نہیں تو یہ رشتہ بھی نہیں۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ الماریاں کھول کر اپنے زیورات، قیمتی بیگ اور کیش نکال کر سوٹ کیس میں بھر رہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا۔ خدا کے لیے روبینہ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں کوئی کام کر لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور میرے سینے پر ٹھوکر ماری۔ کام؟ اور تم جیسا نکما انسان کیا کام کرے گا؟ تم صرف دوسروں کی دولت پر عیش کرنا جانتے ہو۔ جس عورت کی دولت تم نے لٹائی ہے اس کے پاس واپس جاؤ، شاید وہ بیکاری سمجھ کر تمہیں بھیک دے دے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ اپنے سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں زمین پر پڑا، اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ دروازے پہ رکی۔ اس نے آخری بار میری اس قابل رحم حالت پر نظر ڈالی۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی اور اس نے میرے منہ پہ تھوکا، غریب آدمی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں اس عالیشان خالی اپارٹمنٹ میں تنہا رہ گیا تھا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی، مہنگا فرنیچر، قیمتی فانوس، سب کچھ، مگر میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میری دولت، میری عزت، میری بیوی۔ میں ایک بار پھر سڑک پر آ گیا تھا۔ میں کتنی دیر اس ٹھنڈے فرش پر بے حس و حرکت پڑا رہا، مجھے نہیں معلوم۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی اب مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ کل تک جہاں کہکے اور موسیقی گونجتی تھی، وہاں اب صرف میری سسکیوں کی بس گشت تھی۔ اگلے ہی دن اپارٹمنٹ کا مالک کرایہ مانگنے آ گیا۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر میرا سامان باہر پھینک کر اپارٹمنٹ سے نکال دیا۔ میں کل کا کروڑ پتی ارشد آج سچ مچ سڑک پر آ گیا تھا۔ میرے پاس صرف وہ قیمتی لباس تھا جو میں نے پہن رکھا تھا اور میری کلائی پہ بندھی مہنگی گھڑی۔ میں نے وہ گھڑی اور اپنے ڈیزائنر سوٹ کوڑیوں کے دام بیچے تاکہ چند دن پیٹ بھر سکوں۔ میں شہر کی سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا۔ وہی شہر جو مجھے سلام کرتا تھا اب مجھے بھکاری سمجھ کر دھتکارتا تھا۔ ہر رات میں کسی پارک کے بینچ پر یا کسی عمارت کی سیڑھیوں پہ سوتا، ٹھنڈ سے سکڑتا اور اپنی قسمت کو روتا۔ روبینہ کا وہ آخری جملہ، غریب آدمی، میری کانوں میں سیسے کی طرح پگھلتا رہتا۔ جب فاقوں کی شدت بڑھنے لگی اور جسم میں سکت نہ رہی تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے سوچا، میں کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس تو کوئی گھر نہیں،
کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ تبھی میرے ذہن میں کسی اندھیرے کونے میں گاؤں کی وہ پرانی حویلی کا خیال گوندا۔ وہ حویلی، ہاں، وہ حویلی اب بھی قانونی طور پر میری تھی۔ میں نے اسے بیچا نہیں تھا کیونکہ شہر میں اس کھنڈر کا کوئی خریدار نہ تھا۔ کم از کم میرے سر پر چھت تو ہوگی۔ میں اس ذلت بھری زندگی سے تو بچ جاؤں گا۔ مجھے وہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، یا اگر جانتا بھی ہوگا تو اس حالت میں پہچانے گا نہیں۔ مجھے کلثوم کا خیال آیا اور پھر اس پانی کی ٹینکی کا۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا۔ 3 سال ہو گئے ہیں، اب تک تو اس کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوگا۔ وہ صرف ہڈیوں کا ایک ڈھیر ہوگی۔ مجھے اس سے کیا؟ مجھے تو صرف ایک پناہ گاہ چاہیے تھی۔ وہ مر چکی تھی، لیکن اس کا گھر اب بھی میری کام آ سکتا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی۔ میں نے باقی بچے کھچے پیسوں سے گاؤں جانے والی بس کا سب سے سستا ٹکٹ خریدا۔ یہ سفر میری زندگی کا سب سے طویل سفر تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب میں ایک گاؤں سے گیا تھا تو میں کیا تھا؟ ایک فاتح، ایک امیر آدمی، ایک نئی زندگی شروع کرنے والا۔ اور آج میں اسی گاؤں واپس جا رہا تھا، ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح، ایک بہکاری کی صورت میں۔ بس نے مجھے گاؤں کے اڈے پر اتارا تو شام ڈھل رہی تھی۔ میں تھکا ہارا، بھوکا پیاسا اور اپنے میلے کچیلے بدبودار کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ چادر سے چھپانے کی کوشش کی، مبادا مجھے کوئی پہچان نہ لے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی کی جانی پہچانی گلی میں مڑ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ حویلی کا تالا کتنا زنگ آلود ہو چکا ہوگا، دروازہ کتنا بوسیدہ ہوگا، اور اندر جنگلی گھاس اور جھاڑیوں نے کیسا جنگل بنا رکھا ہوگا۔ مجھے آج رات وہی کسی برآمدے میں گزارنی تھی۔ میں نے جیسے ہی گلی کا آخری موڑ کاٹا، میری نظر حویلی پر پڑے، میری قدم وہیں جم گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ سامنے وہ حویلی نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ تو ایک روشن صاف ستھری عمارت تھی۔ میں نے آنکھیں ملی مگر منزل تبدیل نہ ہوا۔ حویلی ویران نہیں تھی، اس کا بھاری لکڑی کا دروازہ جس پر میں نے خود تالا لگایا تھا چمک رہا تھا جیسے اسے روز پالش کیا جاتا ہو۔ دیواروں کا رنگ نیا اور تازہ تھا، کہیں سے پلستر اکھڑا ہوا نہیں تھا۔ میں چند قدم اور آگے بڑھا، میری نظر باغیچے پر پڑی، وہ جگہ جہاں کانٹے دار جھاڑیاں اور خودرو گھاس اگی تھی وہاں اب پھول اگے ہوئے تھے، رنگ برنگے خوبصورت پھول۔ گھاس صفائی سے کٹی ہوئی تھی اور پودوں کو باقاعدگی سے پانی دیا گیا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کون تھا جہاں؟ کیا کسی نے میری حویلی پر قبضہ کر لیا تھا؟ ایک انجانا خوف میرے دل میں بیٹھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اسے ایک مردہ کھنڈر سمجھ کر واپس آیا تھا، مگر یہ تو کسی زندہ گھر سے بھی زیادہ آباد لگ رہی تھی۔ میرے پاؤں زمین میں گھڑ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس کی ہمت ہوئی میری ملکیت پر قبضہ کرنے کی؟ غصے اور خوف کی ایک ملی جلی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے سوچا شاید گاؤں کے کسی بدماش نے حویلی کو ویران پا کر اس پر قبضہ جما لیا ہو۔ میں لنگڑاتا ہوا ڈرتے ڈرتے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ جسے میں نے خود تالا لگایا تھا اب کھلا تھا، بلکہ ہلکا سا بجا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اسے تھوڑا سا دھکیلا اور اندر جھانکا۔ اندر کا منظر میری توقعات سے بھی بالکل مختلف تھا۔ برآمدہ صاف ستھرا تھا، فرش چمک رہا تھا اور وہاں بچے تھے، بہت سے غریب اور یتیم نظر آنے والے بچے جو صاف ستھرے لباس پہنے قطار میں بیٹھے تھے۔ وہ سب خاموشی سے تختیاں لکھ رہے تھے۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ یتیم خانہ کس نے کھول لیا میری حویلی میں؟ اور پھر میری نظر اس کرسی پر پڑی جو ان بچوں کے درمیان رکھی تھی۔ اس پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کی پشت میری جانب تھی۔ وہ بچوں کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا مانوس تھا۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میں ابھی اسی ششوپنج میں تھا کہ وہ عورت بچوں کو ہدایات دے کر اٹھی اور اپنا رخ موڑا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔
یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ یہ تو یہ تو کلثوم تھی، وہی کالا رنگ، وہی بھوتے نکوش، وہی جسامت۔ وہ زندہ تھی، وہ میرے سامنے کھڑی تھی، سانس لے رہی تھی۔ میں نے اس سے خود مارا تھا، ٹینکی میں پھینکا تھا، میں نے اس کی چیخیں سنی تھی، میں نے خود ڈھکن بند کیا تھا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ کیا یہ بھوت ہے؟ کیا میں مر چکا ہوں اور یہ میرا عذاب ہے؟ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لینا چاہا مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ زندہ تھی، اور صرف زندہ ہی نہیں تھی، وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون اور اعتماد تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ میری آنکھیں یہ سب دیکھ کر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ میں نے تو اسے 3 سال پہلے مار دیا تھا۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ میرا جسم اسے برداشت نہ کر سکا۔ میرا سر چکرایا، دنیا میری نظروں کے سامنے گھوم گئی اور میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا۔ میں اس کھلے دروازے کے بیچوں بیچ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ میرے گرنے کی آواز پر برآمدے میں موجود بچوں کی توجہ میری طرف مبذول ہوئی، اور پھر کلثوم نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ میں زمین پر پڑا، کیچڑ اور گندگی میں لتھڑا ایک بھکاری کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا اب وہ چیخے گی، شور مچائے گی، گاؤں والوں کو اکٹھا کر لے گی کہ دیکھو میرا قاتل آ گیا۔ وہ مجھے پکڑوا دے گی، پولیس کے حوالے کر دے گی، یا شاید خود مجھے مار ڈالے گی۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ مجھ میں اٹھ کر بھاگنے کی سکت بھی نہیں تھی، مگر جو ہوا وہ میری سوچ سے بالکل پرے تھا۔ کلثوم نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت کی ایک ہلکی سی لکیر ابھری اور پھر فوراً ہی مٹ گئی۔ اس نے نہ چیخ ماری نہ شور مچایا۔ اس نے بڑے سکون سے بچوں کی طرف دیکھا اور انہیں اشارے سے اندر جانے کو کہا۔ بچے فرمانبرداری سے اپنی تختیاں اٹھا کر خاموشی سے اندر کمروں میں چلے گئے۔ اب برآمدے میں صرف وہ تھی اور دروازے پر پڑا میں تھا۔ حویلی میں ایک مکمل سناٹا چھا گیا تھا، اتنا گہرا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھی، اس کا ہر قدم میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ میں اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا، لیکن کچھ دیر تک کچھ نہ ہوا تو میں نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ میرے بالکل سامنے کھڑی تھی، مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر نظریں چرا گیا۔ یہ وہی کلثوم تھی، مگر اب وہ بے بس اور کمزور نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے گھور رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے، میری اس حالت کے لیے ایک گہرا افسوس تھا، جیسے وہ کسی قاتل کو نہیں بلکہ کسی قابل رحم بھکاری کو دیکھ رہی ہو۔ اس کی یہ خاموشی، اس کی یہ ترس بھری نگاہیں میرے لیے کسی بھی گھالی یا تمانچے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں اس کے سامنے شرمندگی اور خوف سے کانپ رہا تھا، اور وہ خاموش کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ خاموشی کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی، میرا دماغ یہ تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے موت کے حوالے کیا تھا وہ آج میرے سامنے مجسم کھڑی ہے۔ آخر کار میں نے ہمت جمع کی، میرے لب کپ کپائے، آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ تم زندہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو تمہیں اس ٹینکی میں۔ میرے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ میں یہ کیسے کہتا کہ میں نے تمہیں مار دیا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، وہی افسوس بھری مسکراہٹ۔ اس نے مجھے بتایا، ہاں ارشد، میں زندہ ہوں۔ تم نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم نے مجھے اس گہری اندھیری ٹینکی میں دھکیل دیا تھا، اوپر سے بھاری ڈھکن بھی بند کر دیا تھا تاکہ میری چیخیں بھی باہر نہ آ سکیں۔ میں وہاں موت کا انتظار کر رہی تھی، مگر شاید میری زندگی ابھی باقی تھی۔ کلثوم نے اپنی نظریں باغیچے میں کھلے پھولوں پر جما دیں۔ وہ بولی، بابا گلاب، ہمارا پرانا مالی، جسے میں ہمیشہ بابا کہتی تھی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے گیا ہوا تھا۔
تم نے اس کے جانے کا ہی انتظار کیا تھا نا؟ وہ اسی شام لوٹ آیا اور اپنے اوزار رکھنے کے لیے ٹینکی کے پاس سے گزرا تو اسے اندر سے میری کراہنے کی، پانی میں ہاتھ پاؤں چلانے کی مدھم سی آواز آئی۔ اس بوڑھے شخص نے اپنی پوری طاقت لگا کر وہ بھاری ڈھکن اٹھایا اور مجھے نیم مردہ حالت میں باہر نکالا۔ میں کئی دن بخار میں چلتی رہی۔ بابا گلاب اور اس کی بیوی نے میری تیمارداری کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو پھر اس نے گاؤں والوں کو یا پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ کلثوم میری سوچ پڑھ کر بولی، میں نے اسے روک دیا تھا۔ میں نے اسے قسم دی تھی کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گا۔ میں جان گئی تھی کہ تم میری دولت لے کر جا چکے ہو اور اب کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ میں اس انسان کا پیچھا نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے میری محبت کو نہیں، میری دولت کو دیکھا تھا۔ میں مر کر زندہ ہوئی تھی اور میں اب پرانی کمزور کلثوم نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے حیرت سے اس حویلی کو دیکھا، یہ بچے، یہ رونق، مگر یہ سب کیسے؟ تم تو، میرا مطلب ہے میں تو سب کچھ لے گیا تھا۔ کلثوم بولی، تم سب کچھ نہیں لے گئے تھے ارشد، تم میری زمینیں، میری حویلی، میرے زیورات سب لے گئے تھے، لیکن میری ماں نے میری شادی سے پہلے کچھ زمین اور تھوڑے پیسے میرے نام ایسے رکھے تھے جن کا علم کسی کو نہیں تھا، یہاں تک کہ منشی کو بھی نہیں۔ وہ کہتی تھی کہ میری بدصورتی شاید کبھی میرے کام نہ آئے، مگر یہ پیسہ میری حفاظت کرے گا۔ ان کے اسی پیسے نے میری حفاظت کی۔ میں نے اس زمین کو بیچا اور بابا گلاب کی مدد سے اس حویلی کو دوبارہ قابل رہائش بنایا، اور پھر میں نے وہ کیا جو میں ہمیشہ سے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس حویلی کو ان غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول اور پناہ گاہ بنا دیا۔ آج میں ان بچوں کے لیے جیتی ہوں اور یہ بچے مجھے جینے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ وہ میری طرف جھکی، اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا ارشد، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے لیے کسی کوڑے سے کم نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، مجھے بددعائیں دے، مگر اس کی معافی اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے یہ ترس، یہ میری سب سے بڑی سزا تھی۔ وہ بولی، کیونکہ میرا بدلہ میرے اللہ نے تم سے لے لیا ہے۔ تم نے جس چیز کے لیے مجھے مارنا چاہا، اسی چیز نے تمہیں برباد کر دیا۔ تم نے دولت کے لیے مجھے مارا، آج تم اسی دولت کے لیے بھکاری بنے میرے دروازے پر پڑے ہو۔ تم نے میری کالی رنگت اور بدصورتی کی وجہ سے مجھے ٹھکرایا اور ایک خوبصورت عورت کو اپنایا۔ آج اس خوبصورتی نے تمہیں ٹھوکر مار دی اور تم اس کالی کلثوم کے سامنے قابل رحم بنے بیٹھے ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اصل خوبصورتی پیسے یا رنگ میں نہیں، دل میں ہوتی ہے ارشد، اور تمہارا دل، وہ تمہاری اس خوبصورت شکل سے بھی زیادہ بدصورت ہے۔ وہ یہ کہہ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے نہ مجھے اندر آنے کو کہا، نہ پانی کا پوچھا۔ وہ مڑی اور سکون سے حویلی کے اندر چلی گئی۔ میں اس نیک عورت کے سامنے اس کے دروازے پہ پڑا، شرمندگی سے نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو پچھتاوے کے تھے، اس پچھتاوے کے جس کا اب کوئی مداوع نہیں تھا۔